نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كالذین من قبلکم كانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ گزشتہ بیان میں منافقین کا ذکر چل رہا ہے۔ گزشتہ بیان میں ذکر ہوا منافقین کا اور ان کی سازشوں کا کہ ورعیہ ابن ثابت اور اس کے ساتھی کس طرح ہنسی مذاق کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، حضور کی باتیں اور اسلام کو لے کر وہ ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، جس کا ذکر گزشتہ درس میں کیا۔ اور اللہ نے فرمایا کیا اللہ اور اس کی آیت اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مذاق کر رہے تھے۔ فطری تقاضا ہے کہ ایسی بات ہو تو دل پہ کچھ صدمہ گزرے گا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب خاطر پر، قلب اقدس پہ صدمہ نہ گزرے۔ یہ آیت پاک حضور کی تسکین کے لیے ہے کہ محبوب اگر یہ لوگ آپ کے زمانے کے منافقین آپ کو اور اسلام کو لے کر مذاق کرتے ہیں، آپ غم نہ کریں، یہ زمانوں سے چلا رہا ہے۔ انبیاء سابقین کی امتوں میں جو تھے وہ بھی اسی طرح تھے، مگر ان سے بنا کچھ نہیں۔ تو یہ آیت پاک حضور کی تسکین کے لیے کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، جیسے وہ جو تم سے پہلے تھے تم سے زور میں بڑھ چکے تھے اور ان کے مال اور اولاد تم سے زیادہ تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم، تو وہ اپنا حصہ برت گئے اور تم نے اپنا حصہ برتا۔ تو ان منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی اس طرح انبیاء کے ساتھ مذاق کرنے والے اور سازشیں کرنے والے آئے، مگر وہ اپنا حصہ برت گئے، آئے جو تھا دنیا میں وقتی زندگی اس کو حاصل کیا، برتے اور چلے گئے۔ آج نام و نشان نہیں ہے، بلکہ ان پر جن علاقوں میں عذاب آیا، آج وہ معذبین آبادیاں عبرت کا نشان بن گئی ہیں۔ تو اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور کے منافقین آپ کو لے کر، اسلام کو لے کر مذاق کرتے ہیں تو یہ بھی چلے جائیں گے۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا حصہ برت گئے، تم نے اپنا حصہ برتا جیسے اگلے اپنا حصہ برت گئے۔ کما استمتع الذین من قبلکم وخضتم کالذی خاضوا، اور تم بےہودگی میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے۔ اس طرح کی بےہودگی کہ ان لوگوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا اور نبیوں کے ساتھ رہ کر ان کے خلاف سازشیں کی، بےہودگیوں میں پڑ گئے۔ اللہ فرماتا ہے ان منافقین کے تعلق سے جو حضور کے زمانے میں ہے، یا گزشتہ آیت میں جن کے تعلق سے شان نزول آیت کریمہ کا بیان کیا کہ وہ بےہودگی میں پڑے جیسے تم بےہودگی میں پڑ گئے، جیسے وہ بےہودگی میں پڑے۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اور عمل ان کے اکارت ہو گئے دنیا اور آخرت میں۔ جو کیا وہ ان کی بےہودگی نفاق کی وجہ سے سارے عمل بیکار ہوئے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، سنو گھاٹے والے یہی لوگ ہیں، خسارے میں یہی لوگ ہیں۔ اور ان کے خسارے کا ذکر کر کے ان کی تنگی بیان کی جا رہی ہے۔
اب ذکر ہوا کہ اگلے قوم میں انبیاء کرام کی امت میں ایسے لوگ آئے، اب ان کا کچھ بایو ڈیٹا بیان کیا جا رہا ہے۔ کون؟ عرب میں کچھ انبیاء کرام کی قومیں مشہور تھی جن کا وہ حجاز میں ذکر کرتے تھے، حجاز میں وہ قومیں مشہور تھی، جیسے قوم نوح ہے، قوم صالح ہے، اصحاب ایکا بستی والے، اصحاب مدین شعیب علیہ السلام کی قوم، اور قوم عاد و ثمود، ان کا وہ ذکر کرتے تھے۔ اور عرب کے لوگ جب ان آبادیوں میں جاتے تھے تو وہاں کے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے قصے سنا کرتے تھے کہ بتاؤ کیسے تھے لوگ، کیسے ان پہ عذاب آیا۔ تو اب یہ آیت کریمہ بیان کر کے بتایا جا رہا ہے کہ محبوب آپ ان کی ذرا حال بھی دیکھیے کہ ایسے ہی لوگ تھے، مگر آج ان کا حال کیا ہوا۔ کیا انہیں یہ پتا نہیں ہے، ان منافقین کو پتا نہیں کہ یہ تو عرب میں رہ کر ان معذبین قوموں کا، بستیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ باوجود وہ انبیاء کرام کے زمانے میں رہے، سازشیں کرتے رہے، مگر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائے۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات اتتهم رسلهم بالبینات فما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ کیا انہیں اپنے اگلوں کی خبر نہ آئی؟ اب یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، کبھی کبھی اگلوں کے قصے سنا کر سمجھ بھی دی جاتی ہے اور عبرت بھی دی جاتی ہے اور سبق بھی دیا جاتا ہے۔ کیا ان کے پاس اگلوں کی خبر نہ آئی؟ انہیں خبر ہے، کیونکہ یہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں کر رہا ہے، ان کے سارے واقعات عرب کے لوگ ناولوں کے طور پہ بیان کرتے تھے، پڑھتے تھے، اور ان کے روزمرہ کی گفتگو میں یہ سارے واقعات رائج تھے۔ تو کیا انہیں اپنے اگلوں کی خبر نہ آئی؟ نوح کی قوم، عاد و ثمود اور ابراہیم کی قوم، وہ اصحاب مدین اور مدین والے، والمؤتفقات اور وہ بستیاں کہ رب نے الٹ پلٹ ڈالیں، الٹ دیں۔ کیا ان کی خبر؟ اتتہم رسولہم بالبینات، کہ ان کے پاس رسول روشن دلیلیں لے کے آئے، ان کے پاس رسولان کرام دلیلیں لے کے آئے، معجزات حضرت ابراہیم کو ملے، حضرت صالح کو ملے، حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، جناب موسیٰ، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ یہ معجزات ان کی حقانیت کی روشن دلیل تھی، باوجود اس کے کہ ان معجزات کو اللہ کی دلیلیں دیکھتے رہے، مگر اس کے باوجود ان پہ ایمان نہ لائے۔ محبوب آپ غم کیوں کرتے ہو؟ یہ تو چلا رہا ہے، یہ چلے جائیں گے، آپ کا سورج کبھی بھی مدھم ہونے والا نہیں ہے۔ حضور کو تسکین دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ محبوب وہ برت گئے، یہ بھی برت چکے، اب آپ کا جو سورج جگمگا رہا ہے اس کی روشنی کبھی بھی کم ہونے والی نہیں ہے، اور وہ چمکتا ہی رہے گا اور ایسا چمکے گا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر، ان کی عظمتیں اور ان کے چرچے میں اللہ تعالیٰ اضافہ ہی دیتا۔ ہر آنے والا وقت، آنے والا سال ذکر اور فضائل کے بڑھاوے کے ساتھ آتا ہے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چرچا تیرا۔ اب ان کے پاس رسول روشن دلیل لے کے آئے تو کیا ہوا؟ فما کان اللہ لیظلمہم، ہوا یہ اللہ کی شان یہ نہ تھی کہ اللہ ان پہ ظلم کرتا، ایسے ہی اللہ بستیاں الٹ دے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ خطرناک عذاب آیا، ہوا چلی، نوح علیہ السلام کی قوم پہ سیلاب آیا، اللہ کو کیا پڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب دے گا؟ اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ ان پہ عذاب کرتا، لیکن ہوا کیا؟ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ محبوب انہیں سنا دو، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اب یہاں جو ہے ان بستیوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، قوم نوح، قوم عاد و ثمود،
خاص طور سے ان بستیوں کا ذکر یہ کیا کہ ان کے سارے حالات سے منافقین واقف تھے، عرب کے سب لوگ واقف تھے۔ حجاز میں ان 6 قوموں کے قصے مشہور تھے، اور اپنے گانوں میں بھی ان کا ذکر لوگ کرتے تھے۔ ان علاقوں میں لوگ جب سفر کرتے تھے اور سفر کرتے کرتے ان علاقوں میں جیسے تبوک کے طرف جاتے ہوئے بھی یہ بستیاں آتی ہے، تو یہ لوگ وہاں دیکھتے رکتے تھے اور وہاں کی آبادیوں میں جا کر وہاں کے لوگوں سے سنتے تھے کہ اچھا یہ ان کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا، ان بستیوں میں عذاب کس طرح آیا تھا، یہ سنا کرتے تھے۔ اس لیے خاص طور سے ان 6 قوم کا ذکر ہوا جو ان منافقین سے قریب ہی آباد تھے، قریب تھے۔ دور والے کا ذکر نہیں کیا، فرعون کا ذکر نہ ہوا، حامان کا ذکر نہیں کیا، قارون کا ذکر نہیں کیا، وہ تھوڑے دور ہو گئے۔ قریب والا جب بیان کیا جاتا ہے تو دماغ میں جلدی بیٹھتا ہے۔ تو کیا ان کے پاس خبر نہ پہنچی؟ یعنی پہنچی تھی نوح علیہ السلام کی قوم۔ میں ان سب قوموں کے تعلق سے ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، مگر سرسری طور پہ نوح علیہ السلام کی قوم عراق میں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو قیام تھا جائے عراق، آج بھی عراق میں وہ جگہ ہے، وہ تنور کی جگہ ہے جہاں سے پانی ابلا تھا، اور وہ پانی ابلتا ابلتا سیلاب بن گیا اور ساری قوم ڈوب گئی۔ ایک تنوری تھا، تنور سے پانی نکلا تھا، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، اسی سے طوفان کی ابتدا ہوئی تھی۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، یہ اسی پہ عطف ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یہ یمن کے علاقہ احقاف میں آباد تھی، یمن کا علاقہ، تو یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ کہتا ہے اور ہم نے جو ہے عاد کی طرف جناب ہود علیہ السلام کو بھیجا، تو یہ یمن میں آباد تھی، اور ان کی ہلاکت سخت آندھی آئی تھی، ان آندھی میں یہ لوگ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ قوم سمود، یہ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم ہے جو یمن کے علاقہ مقام حجر میں آباد تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو یہ وہ جگہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں جاتے ہوئے اس آبادی سے گزرے تھے، جس آبادی پہ ان پہ عذاب آیا تھا، ان قوموں پر صالح علیہ السلام کی صحابہ کے ساتھ سرکار گزرے، تو وہاں وہ کنواں بھی تھا جس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے لوگ پانی بھرتے تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو معجزے کے طور پہ ظاہر کیا تھا۔ جب قوم نے کہا تھا کہ معجزہ بتاؤ، تو آپ نے اشارہ کیا تو پتھر سے، پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکلی تھی بڑی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو یہ کنواں ہے، اس میں سے ایک دن میری اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تمہارا، ایک دن اونٹنی کا۔ انہوں نے اس باری میں الٹ پلٹ کیا، اونٹنی کی باری میں بھی پانی پیتے تھے یہ لوگ، اللہ نے آزمایا تھا ان کو۔ تو وہ کنواں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، تو وہ پانی اور پانی کے کنواں جسے وہ استعمال کرتے تھے وہاں سے گزرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو یہ معذبین اللہ کے نافرمان لوگوں کی آبادیاں و بستیاں ہیں، اسی جگہ پہ ان نافرمان عاصیوں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، اور یہ ان کا کنواں ہے، جلدی گزر جاؤ، جلدی یہاں سے نکل جاؤ، کوئی نہ اس سے پانی پیے اور نہ زیادہ اس آبادی میں گزرے۔ یہ وہ آبادیاں ہیں جہاں اللہ کا عذاب و غضب اترا تھا۔ سرکار نے صحابہ سے کہا کہ جلدی چلو، یہ آبادیوں کو چھوڑو جلدی، اللہ کے عذاب کی جگہ ہے وہ۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم پر وہی عذاب آیا، تو یہ بہت بڑی چیخ آئی تھی، ان کے کان کے پردے پھٹ گئے، اور پھر زلزلہ آیا، ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اس سے مراد نمرود ہے، اور نمرود کے متبعین اہل نمرود، جو بغداد اور کوفہ کے درمیان شہر بابل ہے، شہر بابل میں رہنے والا یہ نمرود اور اس کی قوم تھی۔ بابل جو بغداد کا
ایک عراق کا بہت بڑا علاقہ ہے، آج بھی ہے، اس زمانے میں پورے عراق کی سلطنت کا پایہ تخت یہی تھا، بابل، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے، اور وہیں نمرود نے اپنا ایک عالیشان محل تعمیر کیا تھا، چونکہ وہ کافر بادشاہ تھا، اور یہ تنہا وہ بادشاہ تھا جس نے تنہا پوری زمین پہ حکومت کی تھی، نمرود، اور خدائی کا دعویٰ کیا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ ایک مچھر نے دماغ میں گھس کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت عباس کہتے وہ مچھر بھی لنگڑا تھا، مچھر بھی لنگڑا تھا۔ رب بتانا چاہتا ہے کہ پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا جب ہماری پکڑ میں آتا ہے تو ہم اسے اس کے برابر طاقت سے نہیں مارتے ہیں، ہم ایک حقیر مخلوق، وہ بھی معذور لنگڑا ہے، اس مچھر کے ذریعہ وقت کے بادشاہ کو مار دیتے ہیں۔ یہ جو ہے نمرود مچھر سے مرا، اور اس کے جو متبعین تھے تو وہ ان کے مکان، رات کو سوئے ہوئے تھے تو ان کے مکان کی چھتیں گر پڑی، ساری آبادی وہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ بچے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ بچ گئے۔ تو اب یہ جو منافقین تھے مدینہ کے، مکہ کے، یا کفار تھے، ان کفار کو ان پیغمبروں کی قوم کہنا یہ نسبت وطنی ہے، دینی نسبت نہیں ہے، کہ وطن ایک ہے، علاقہ ایک ہے، اور ان کے کرتوت بھی ایک ہی طرح کے ہیں، اس لیے ان کو اس سے جوڑ دیا گیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور ان پہ جو ایمان لے آئے وہ بچ گئے، اور نمرود اور اہل نمرود وہ برباد ہوئے۔ نمرود کو تو مچھر نے مارا اور اس کی قوم سوئی ہوئی تھی، اچانک گھروں کی چھتیں گر پڑی، سب ختم۔ وَأَصْحَابِ مدین، اور کیا تمہارے پاس مدین والوں کی خبر نہیں آئی؟ مدین والے کون؟ مدین آج کا جارڈن جس کا کیپٹل عمان ہے، پایہ تخت، آج جارڈن اس کا پرانا نام مدین، اور اسی جگہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے، اور وہاں کے رہنے والے اہل مدین، اس کا قوم کا نام بھی مدین تھا اور علاقے کا نام بھی مدین ہوا، اور وہاں رہنے والے جتنے تھے حقیقت میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، انہی کے نام سے یہ علاقہ مدین کہلایا۔ اور ان پر حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم پر بھی غیب سے آگ آئی تھی جس نے سب کو جلا ڈالا۔ پیچھے سورہ انعام اور دوسری صورتوں میں پورا واقعہ میں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا کر دیا کہ ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو اللہ نے ان کی تبلیغ کے لیے جناب شعیب علیہ السلام کو بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، آپ آئیں اور آپ نے تبلیغ فرمائی، مگر قوم نہ مانی، آپ کے مخالف ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو محفوظ رکھا، اور باقی جو نافرمان قوم تھی، غیب سے ایک آگ نکلتی ہے جس نے ساری قوم، آبادیاں، بستیوں کو جلا کے راکھ کر ڈالا۔ تو کیا مکہ و مدینہ کے منافقین اور کفار یہ واقعہ نہیں پڑھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی رسول آئے تھے، اور اے اہل حجاز، اہل عرب، تمہارے پاس بھی پیغمبر آئے ہیں، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے تم کہاں جا رہے ہو۔ اسی طرح والمؤتفقات، اور وہ بستیاں کہ ہم نے الٹ ڈالی، مؤتفقات، اب وہ 5 بستیاں تھی جن کو اللہ نے الٹ ڈالا تھا، اس لیے ان کا نام ہی ہوا مؤتفقات، الٹ پلٹ ہونے والی بستیاں، ان پہ بھی عذاب آیا تھا۔ مؤتفقات 5 بستیاں یا 4 بستیاں، بعض لوگ کہتے ہیں 4 بستیاں تھی، اور یہ وہ بستیاں تھی جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب لوط علیہ السلام اپنے قوم کو دعوت دیتے ہیں، تبلیغ فرماتے ہیں، جس کا ذکر پیچھے گزر چکا۔ 5 بستیاں، مدوم، امور، آمور، صبور اور بریر، یہ 5 بستیاں تھی جن پہ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے لوگ
آباد تھے اللہ نے الٹ دیا. الٹا کیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا, اور ہم نے اس بستی کا جو نچلا حصہ تھا اس کو اوپر کر دیا, اوپر کا حصہ نیچے کر دیا. یعنی فرشتہ پر پہ لے لیتا ہے پوری بستی کو, اور آسمان پہ جا کے فرشتے نے الٹ ڈالا. رات و رات میں پوری بستیاں الٹ کی پھلٹ ہو گئی, دیکھا سب ختم ہو گیا. یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم, اور جس کا ذکر سورہ اعراف میں بھی گزر چکا. تو یہ وہ بستیاں تھی جن پہ عذاب آیا, اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک بہت گھنونے کام میں جو ہے گھنونے کام کے اندر وہ ملوث ہو گئی. لواطت, مرد سے بدکاری کرتا تھا, اور اس فعل میں انہوں نے اس قدر لذت پائی, باوجود اس کے کہ ان کی قوم کے صالحین اور بالخصوص لوط علیہ السلام سمجھتے رہے, مگر اس کام میں انہیں اتنی لذت شیطان نے دے ڈالی کہ قرآن میں وَجَاءَ الْقَوْمُ مُسْتَبْشِرُونَ, اور جب آبادی میں کوئی نیا آدمی آتا تو ساری قوم خوشی کے مارے وہاں جالی جاتی, اس کو پکڑ لیتے اور اس کے ساتھ غلط کام کرتے. شیطان نے ان کے دماغ میں یہ غلط کام ایسا رائج کر دیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نست و نابود کر دیا. آج ان کے واقعات, ان کے قصے عبرت بن کے رہ گئے. اب یہ سارے واقعات بتا کر اہل عرب سے کہا جا رہا ہے, منافقین اور کفار سے, الم یاتیہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود, کیا انہیں اپنے اگلوں کی خبر نہ آئی؟ نوح کی قوم, عاد اور ثمود, وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات, اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور وہ بستیوں والے جن کی بستیاں رب نے الٹ ڈالی. اتتہم رسولہم بالبینات, ان کے پاس رسول اللہ کی روشن دلیلیں لے کے آئے. فما کان اللہ لیظلمہم, اللہ کو کیا پڑی تھی اللہ ان پہ ظلم کرتا, اللہ ان چیزوں سے پاک ہے, مگر ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, ہاں یہ سب لوگ خود اپنی جانوں پر ظالم تھے, اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے تھے, جس کا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کیا, نیست و نابود کیا. مگر جو انبیاء آئے, ان انبیاء کا چرچا آج بھی دنیا میں ہو رہا ہے. نوح علیہ السلام کا چرچا, ابراہیم ہو یا حضرت شعیب علیہ السلام ہو, اللہ نے کتابوں میں ان کا ذکر کیا. محبوب آپ غم کیوں کرتے ہو؟ ان بستیوں والوں کی طرح, ان قوموں کی طرح یہ بھی ختم ہوں گے, اور آپ کا چرچا تو جاری ہو ساری رہے. آفتاب رسالت و مہتاب ہے مصطفیٰ, ان کے رسالت اور نبوت کا سورج کبھی بھی غروب نہیں ہونے والا ہے, ہمیشہ نصف النہار پہ جگمگاتا رہے. تو یہ ان کے حوالے سے کہا گیا, اور گویا ان منافقین کو ایک نصیحت بھی دی گئی. آگے اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ذکر فرمایا, پیچھے گزر چکا والمنافقون والمنافقات, اور منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں, پیچھے گزرا. اب یہاں مومنوں کا ذکر ہے, ان کے مقابلے میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق و ساتھی ہیں. ایمان کے اعتبار سے اس کی شان کیا ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ان مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کی شان یہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں, ہر برائی سے منع کرتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اور نماز قائم رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ کا حکم مانتے ہیں اور رسول اللہ کا. کتنے موافقت ساتھ میں ہے, ان کی دوستی بھی ہے مومنین کی آپس میں, اور سب مومن کا ایک ہی وتیرہ ہے, ایک ہی مقصد ہے, بھلائی کا حکم دینا, برائی سے منع کرنا. اور ان کی شان کیا ہے؟ مومن وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے, زکات دیتا ہے, اور سب سے بڑی ان کی امتیازی شان یہ ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں لگے رہتے ہیں, یہ مومن ہے. اب ان کی شان کیا ہے, اللہ کیا دے گا انہیں؟ پیچھے منافقین کے لیے گزر چکا نارا جہنما, وہ جہنم میں رہنے والے ہیں. یا مومنین کا ذکر کر کے رب کہتا ہے اولئک یرحمہم اللہ, یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پہ رحم کرے گا, یہی وہ لوگ ہیں اللہ جس پہ رحم کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ غالب و حکمت والا ہے, وہ رحم کرے گا اور
اس کے رحم پر کسی کی روک نہیں ہے۔ مومنین پہ وہ رحیم ہے اور مومنین پہ وہ رحم کرتا ہے اور کرے گا۔ دنیا میں تو ایمان دے کر رحم کر رہا ہے، اللہ آسانیاں آشائش دے کے رحم کر رہا ہے، اور آخرت میں آگے آیت آ رہی ہے جنات عدن، اللہ جنت العدن دے کے ان کی مدد کرے گا۔